نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین، پروگرام ہوئز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سجاد حسین بخاری سب دیکھنے والوں سننے والوں کو بڑی محبت سے بڑے احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہوئز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل سیریز جو آپ لوگوں کے لیے چلائی گئی ہے، اور ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں جب سے امہ چینل مارز وجود میں آیا، ہر سال آپ امہ چینل پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ زبردست اور خوبصورت سیریز دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے جیسے 12 ربیع الاول شریف کی وہ گھڑیاں قریب تشریف لا رہی ہیں، سرکار کے غلاموں کا ذوق اور جوان ہوتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بندہ اسی کوشش میں ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ خوبصورت گھڑیاں آنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے تحفے پیش کر لے، سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے گجرے پیش کر لے، سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر لے. اور الحمدللہ امہ چینل بھی آپ لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کے یہ پروگرام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہر سال بہتر ہوتا ہے. لیکن جو اس سال شاندار سیریز اور الحمدللہ جو علماء ذی وقار ملت اسلامیہ کے جید علماء کرام آپ لوگوں کے لیے تشریف لاتے رہے اور لا رہے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سارے کے سارے اسکالرز حضرات جن کی آپ نے گفتگو سنی اب تک، آج بھی سنیں گے، کل بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ سرکار کے غلاموں میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. اور آج بھی میں اپنے پینل کا تعارف پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آج میرے ساتھ بڑا خوبصورت پینل، الحمدللہ 6 علماء کرام اور 7ویں سرکار کے ثنا خان، اور 8واں میں بھی سرکار کا گداگر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. اور میں اپنی دائیں جانب سے شروع کروں گا. میری دائیں جانب میرے ساتھ سب سے پہلے مہمان محقق برطانیہ جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشفی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اس ایمانی بہار میں کون خوش نہیں ہوگا. الحمدللہ سرکاری کی کرم نوازیاں ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ اس قابل سمجھا گیا مجھے، بہت مہربانی. ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ آگے الحمدللہ ایک اور بڑی عظیم شخصیت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری وہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں.
حضرت السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت مہربانی۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ایک اور بڑی محبوب شخصیت پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ بڑی شاندار گفتگو بھی فرماتے ہیں، اور آپ پہلے بھی امہ چینل پہ انہیں دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ میری مراد ہیں جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری قبلہ، حضرت سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ مائک ذرا لے لیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں کرم۔ آپ حضرت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کریم اور رسول کریم کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم۔ ماشاء اللہ حضرت بہت شکریہ، بہت نوازش جی آپ آپ نے تشریف لائے، بہت اس قابل مہربانی۔ بخشا اور سعادت عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، میری بائیں جانب الحمدللہ یہ شخصیت، یہ ہستی بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، مفکر اسلام جناب حضرت علامہ قمر زمان صاحب اعظمی قبلہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فی حیاتنا و حیاتکم۔ حضرت کیسے آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ حضرت بہت شکریہ آپ کا، نوازش ہے آپ کی، آپ تشریف لائے امہ چینل کے لیے، امہ چینل کے ناظرین کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، عنایات ہیں آپ کی۔ الحمدللہ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، میرے اگلے مہمان وہ بھی آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، الحمدللہ بڑی شاندار، بڑی مضبوط، بڑی علمی گفتگو فرماتے ہیں، گفتگو کا انداز بھی بڑا شاندار ہے۔ میری مراد ہے جناب حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صابری صاحب قبلہ، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کا انداز، ہر چیز خوبصورت۔ مجھے آپ کے لیے آج ایک اسپیشل ریکویسٹ آئی ہے، آج علامہ صاحب سے کہیں ذرا مسکرا کے۔ ماشاءاللہ حضرت کیسے ہیں؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سی او صاحب خوش ہو گئے ہیں؟ ناظرین، میرے اگلے مہمان جناب ان کی بھی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، بڑی شاندار گفتگو فرماتے ہیں، اور الحمدللہ رات کو بھی تھے اور پہلے بھی کئی پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت یہ مائک لے لیں۔ اور پہلے بھی کئی پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد جمیل رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، علامہ صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی نوازش ہے، آپ نے یاد کیا، آپ تشریف لائے، الحمدللہ بہت مہربانی حضرت۔ ناظرین، میرے ساتھ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اور ہم سب لوگوں کو مدینہ طیبہ کی ہواؤں فضاؤں میں لے جانے کے لیے، سرکار کی گلیوں کی سیر کروانے کے لیے اور سرکار کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے میرے ساتھ جناب سید خالد حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور نعت پڑھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑے خوبصورت اور شاندار انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ شاہ صاحب کو نعت پاک کی دعوت بھی دیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، چینل کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس باسعادت محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امہ چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آپ امہ چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے تشریف لائے، میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک، آپ کا ایک مخصوص انداز ہے نعت پاک پڑھنے کا، اپنے خاص انداز میں سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، جن کو کلام الامام اور عاشقوں کے امام بھی کہا جاتا ہے، ان کے ملحہ عقیدت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
तमाम हज़रात दुरूद पाक एक मरतबा पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सच्ची बात बताते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं। टूटी आसें बंधाते चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। टूटी आसें बंधाते टूटी आसें बंधाते ये हैं, टूटी आसें बंधाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं, सीधी राह चला दिखाते ये हैं। माँ जब अक्लों ते को छोड़े, माँ जब अक्लों ते को छोड़े, माँ जब अक्लों ते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं, आ कह के बुलाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा
ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور اس شعر کا آپ حضرات بہت زیادہ لطف لیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا رب ہے دلاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجد رضا کا سناتے یہ ہیں، مجد رضا کا سناتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے بڑی شاندار اور بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب سے سرکار کی نعت پاک سنی۔ حضرت شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت مہربانی، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا حضرت، بڑی مہربانی۔ ناظرین، ابھی میں اپنے معزز مہمانان گرامی علماء ذی وقار کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور آج ہمارا ٹاپک مقام رسالت اور ادب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے
اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں ابتدائی گفتگو کے بعد پھر آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ابتدائی گفتگو 5-5 منٹ پہ ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 5-5 منٹ پہ ہی رہے گی ابتدائی گفتگو. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی میں میرے پہلے مہمان جناب حضرت علامہ ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب کے پاس جاؤں گا اور حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت ابتدائی گفتگو آج کا جو ٹاپک مقام رسالت اور ادب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز علماء کرام جو اس عظیم پینل میں ہماری جماعت اور مسلک کے عظیم سرمایہ آپ سب احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. حضرت قبلہ سید سجاد حسین شاہ صاحب قبلہ آپ آل رسول ہیں اور آپ بڑے احسن انداز سے آپ اس پروگرام کو نبھاتے ہیں. اور معزز ناظرین اور سامعین جو دیکھ اور سن رہے ہیں اس امہ چینل کو، بڑا زبردست ٹاپک ہے آج. ویسے بھی جتنے بھی ٹاپک رہے ہیں عمدہ ہی رہے ہیں. بے شک بے شک. اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ مقام رسالت. اس سلسلے میں اگر یہ عرض کروں کہ ایک ہے فقط رسالت کا مقام. ظاہر ہے کہ نبوت اور رسالت ایک اتنا عظیم منصب ہے، اللہ اکبر، اتنا عظیم منصب ہے سبحان اللہ، کہ اس کے لیے رب قدوس خاص نفوس بناتا ہے. بے شک بے شک. جن کا گو کہ وہ لباس انسانی میں آتے ہیں، بشر بن کے آتے ہیں، لیکن ان کا عام انسان کسی بھی جہت سے، کسی بھی صفت میں، کسی بھی جہت سے، اللہ اکبر، کتنے ہی بڑے عقل والا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوت والا کیوں نہ ہو، ان کے بشری لباس میں بھی یا بشری صفات میں بھی کوئی فرد کسی نبی اور رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر نبی اور رسول اپنے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے. ملائے اعلیٰ سے خصوصی ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کریم جن پر وحی نازل فرماتا ہے ان کا خصوصی مقام ہوتا ہے. سارے نبی اور رسول عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، جن کی اپنے اپنے ادوار میں کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں تھی. سبحان اللہ. اور عام انسانوں میں قیامت تک کسی بھی نبی کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہوگا. اور پھر ایک تو ہے مقام نبوت اور رسالت جو ہر نبی کو ملا یا ہر رسول کو ملا، چونکہ 1,24,000 یا کم و بیش میں 313 رسول ہیں. سبحان اللہ. نبی سے رسول کا مقام اونچا. پھر رسولوں میں اولو العزم رسول جو ہیں 4 جنہیں اولو العزم رسول کہا گیا، ان کا مقام سب سے اونچا، اور ان سب میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے. سبحان اللہ. اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی مراد ہوگی مقام رسالت مصطفیٰ کا بیان. بے شک. ایک ہے صرف
रसालत का मुकाम, उस पर मैंने थोड़ा सा अर्ज कर दिया है। अब सारे अफराद में चुने हुए लोग जिन पर सिफ्त इस्तफा का इतलाक हुआ वो अंबिया हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह यजालो हिजालम है सो यजालो रसालता, यानी अल्लाह जानता है कि वो अपने, अल्लाह आलम है सो यजालो रसालत हो, कि वो अपनी रसालत जहां रखता है। और फिर उन सारे नबी और रसूलों में ऊंचे मुकाम वालों में जब बारी आई अपने महबूब को पैदा करने की, सुभान अल्लाह। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, अल्लाह ने नबियों से। वाह वाह। अब यहां मुकाम रसालत मुस्तफ़ा एक अलग मुकाम बन गया कि अल्लाह करीम ने अपनी उलूहियत का भी, अपनी रुबूबियत का भी मिसाक लिया, लेकिन वो मिसाक अलस्तु बिरब्बिकुम कहकर रुबूबियत का मिसाक सबसे लिया, लेकिन बारी आई अपने महबूब की तो सबसे नहीं लिया, जमा किया अरवाह अंबिया को। सुभान। अंबिया के वजूद मौजूद थे, बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम के वजूद मौजूद थे, वहां मिसाक लिया। सुभान अल्लाह। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, एक होता है अहद और एक होता है मीसाक। सुभान अल्लाह। अहद सिर्फ वादा होता है, सुभान अल्लाह। और मीसाक उसको कहते हैं जिस पर गवाहियां भी लिखी जाए और चंगी मोहरें लगाकर जिसको पक्का मजबूत किया जाए, वो होता है मीसाक। सुभान अल्लाह। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, सुभान अल्लाह। यहां नाम नहीं लिया, रसूलुन की तनवीन अजमत के लिए है यहां, वहां जहां वो अजीम रसूल आ जाए, वाह वाह। अजीम रसूल, तो इसका मतलब यह है कि जहां अजमत इंतहा पर पहुंचे और सिर्फ रसूल का जिक्र हो, उससे मुराद प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ही की जात होती है। वरना 313 रसूल थे, तो उनमें से खास करके नाम भी साथ लिया होता, रसूल कहकर। जब वो रसूल आ जाए तो लतुमिनुन्ना बिही, तुम सब ने उस पर ईमान भी लाना होगा। ये रब्बे कुद्दूस ने हजरत शाह साहब किबला ये एहतमाम जनाबे नूह के लिए नहीं किया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं किया, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं किया, जनाबे खलीलुल्लाह जो सरवरे आलम के जन्नत आला हैं उनके लिए नहीं किया, हालांकि उनकी बड़ी शान है, मगर ये एहतमाम खास है प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए, जिनकी विलादत के अय्याम है, माह रबीउल अव्वल है। फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उन पर ईमान भी लाना होगा और मदद भी करना होगी। बात यहां खत्म नहीं होगी। काला अकरार तुम, आप हजरात तो बेहतर मुझसे जानते हैं, नाजरीन के लिए आपके इस चैनल के तवज्जुह से अर्ज कर रहा हूं। काला अकरार तुम, रब्बे कुद्दूस ने फरमाया क्या तुम सारे इकरार करते हो? सुभान व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर वादा पक्का करते हो? कालू अकररना, सब ने कहा हम एक इकरार करते हैं। फरमाया फिर फशहदू, इस इकरार पे गवाह हो जाओ, व अना मआकुम मिनश शाहिदीन, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इस आद से फिर जाएगा, हालांकि रब जानता था ये फिरने वाले नहीं है, लेकिन मकाम रसालत मुस्तफ़ा के बयान करने के लिए कहा क़यामत तक के आने वाले समझ जाएं कि प्यारे मुस्तफ़ा की शान क्या है। अगर कोई फिर गया तो फिर उसका नाम फासिकों में लिखा जाएगा। इससे नबियों के साथ ये जो मिसाक लिया गया, मिसाक और वादा, इसी से मुकाम रसालत मुस्तफ़ा का पता चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब हजरत अल्लामा फराशवी साहब किबला, और ये इब्तदाई गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में जैसे आगे चलेंगे आप और भी गुफ्तगू सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी मेरे अगले मेहमान जनाब साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी किबला, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप भी आज के टॉपिक के हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू, जैसा कि आप जानते हैं थोड़ी सी होती है, पूरा टाइम होता है, इसमें आप इब्तदाई गुफ्तगू पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, सदक़ता या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब हज़रत शाह साहब किबला, जितने भी मेरे साथ इस वक्त उलमा इकराम की एक अज़ीमुश्शान खूबसूरत चमकती ये दीवार और ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह करीम
اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ان علماء حق کا سایہ تا حشر امت مسلمہ پر قائم اور دائم فرمائے۔ سرور عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر جو میرے نہایت ہی محترم اور مکرم محقق برطانیہ حضرت فراشفی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں آغاز کیا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہوئے، کیونکہ آج بات ایسی ہے کہ ہر ایک کا دل مچل رہا ہے، وہ اپنے آقا کے گیت گائے گا اور وہ کھلے میدان میں کھیل کر اپنے آقا کی نعتیں سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ جس ذات کا تذکرہ کر کے انبیاء نے فضائل و کمالات کا خوبصورت منظر بنایا ہے۔ سبحان یعنی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو آیت کریمہ حضرت نے مجھ سے پہلے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے تحت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس پیغمبر کی شان اور عظمت کا اظہار کرتے ہوئے خود مالک کائنات نے کم از کم 10 تاکیدیں ایک آیت کریمہ میں لگائی ہوں اور اس انداز سے ان کے فضائل اور کمالات کا اظہار کیا ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ دیکھ رہے لام قسم کی، اور آگے جب نون سکیلا نون تاکید کا لگایا ثقل پیدا کرنے کے لیے، یعنی ایک ایک اس جو تاکید ہے اس کا ذکر کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ انبیاء کرام کو جمع کر کے، ان کی ارواح کو جمع کر کے تو انہیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آج تم جمع ہو، آج چونکہ جسموں والے تمہارے سامنے نہیں ہیں، پر ایک بار ایسا بھی کرنا ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی شان اور عظمت کا اظہار اس طرح بھی کرنا ہے کہ وہ وقت جب آئے تو پھر مسجد اقصیٰ کا خوبصورت منظر ہو، یہ تم سارے پیچھے ہوں گے، صرف ایک آگے ہوگا کہ جس کا آج تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ لہذا اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، دوسرے انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، ہر نبی کو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو عظمت عطا فرمائی۔ بہت سارے تو فضائل ایسے ہیں کہ جن فضیلتوں میں انبیاء برابر ہیں، یعنی ان نبیوں کو بھی، ان رسولوں کو بھی شان عطا کی ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ 1,24,000 انبیاء کے سب کے کمالات جمع کر لیے جائیں تو پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور سر، اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے کسی پیغمبر کو، یعنی جب ایک نبی کے بھیجنے کا ذکر کیا فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کسی نبی کو بھیجا تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کسی پیغمبر کا ذکر فرمایا تو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کسی پیغمبر کا ذکر فرمایا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کسی پیغمبر کو بھیجا تو ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کسی پیغمبر کو بھیجا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی ہر پیغمبر کو یہ شان ہے، کسی کو قوم کی طرف، ایک قوم کی طرف بھیجا، کسی کو ایک علاقے کی طرف بھیجا، کسی کو ایک قریہ کی طرف بھیجا، کسی کو ایک زمانے کی طرف بھیجا، پر جب میرے اور آپ کے آقا کی بات آئی تو فرمایا نہ کسی ایک زمانے کی بات نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب جسے میں نے مخلوق بنایا ہے تجھے اس کا نبی بھی بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اگر میری شان ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین، تیری شان ہے، تو اس محبوب کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً حشر تک ہم اسی محبوب کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ ہماری بات ختم ہو سکتی ہے، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہمارا علم ہے وہ محدود ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، ان کی شان اور عظمت کی بات یہ ہے کہ ان کا حشر میں بھی مقام وہ ہوگا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ حشر کا بقا ہونا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کریم حق بیانی کی توفیق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے ایک اور بڑی شاندار گفتگو سنی اور قرآن کریم کی آیات سے لبریز اور حوالہ جات سے بڑی بھرپور الحمدللہ۔ اور ابھی میرے اگلے مہمان جناب حضرت
साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब बुखारी किबला, मैं उनके पास जाऊंगा। हजरत आपसे भी गुजारिश है कि आज के टॉपिक के हवाले से मकाम रसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदब रसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फजरिन व शम्सी तालिउन बादल इशाए। सुभान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे वो आका हैं कि इन उलमाए किराम अल्लाह ताला इनकी उम्रें दराज फरमाए, इनके सामने मैं क्या हूँ, लेकिन हिस्सा डालने वाली बात है हमारे आका वो हैं कि जिनके वजूद मसूद के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले किसी नबी का ऐसा दौर नहीं है जहां पर हमारे आका का जिक्र ना किया गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अपनी अपनी कौमों के सामने हमारे आका के मीलाद का भी जिक्र करते आए और हजूर के हुस्न जमाल का जिक्र भी करते आए और सरकार के मोजज़ात का जिक्र भी करते आए और आपकी आला शानों का जिक्र भी करते आए। एक अल्लाह ताला के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू थोड़ी सी मैं अर्ज करता हूँ कि आपने अपनी कौम को इकट्ठा किया है और वाज करने लगे हैं, कौम बैठी हुई है और आप फरमाते हैं कि आज मैंने जो बात करनी है वो आज जरा अनोखी बात करूंगा। आज मैंने अपनी शानें सुनाने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, आज मैं किसी और की शानें तुम्हें सुनाऊंगा। तो तमाम कौम कहती है कि जनाब क्या करेंगे, आपकी अपनी शानें तो बड़ी हैं। आपने फरमाया हाँ हाँ वउबरिउल अकमहा वल अबरसा वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे ये कमाल अता फरमाया है कि जो माँ के पेट से नाबीना बच्चा पैदा होता है, जिसका इलाज सारी कायनात में ना हो, उसको मेरे सामने ले आए, मैं उसकी आंखों पर हाथ लगाऊंगा, अल्लाह के फजल से नूर पैदा कर दूंगा। बीमारों को मैं कोड़ों को हाथ लगाऊंगा, दम करूंगा, उनका कोड़ दूर हो जाएगा। और इसी तरह जिस मुर्दे को तुम कहोगे, जिस कब्र पर कहोगे, मैं खड़े होकर आवाज मारूंगा, अल्लाह के फजल से उसे जिंदगी अता कर दूंगा। इसी तरह अला हाज़ल क्या साहब ने फरमाया जो घरों से खा कर आते हो वह नब्बेकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। नबी का ये इल्म होता है, फरमाते हैं जो घर खा के आते हो वो भी यहाँ पर बता सकता हूँ और जो छुपा कर आते हो, छोड़ कर आते हो, वो भी यहाँ पर बैठकर बता सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो सिर्फ सोचते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। वो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी दीवारों वाले ही मकान होते थे ना। तो हजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये अल्लाह ने मुझे मोजज़ात अता किए। तो कौम कहती है कि अल्लाह के नबी और क्या, आपने फरमाया मैंने तुम्हें जो यहाँ पर इकट्ठा किया है इसलिए तुम्हें बुलाया है कि वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि आज मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हें बिशारत देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। पूछते हैं क्या खुशखबरी है, तो आप फरमाते हैं मेरे बाद आमिना का लाल आ रहा है, सारे नबियों का सरदार आ रहा है, ताजदार आ रहा है, अहमद मुश्तबा तशरीफ ला रहा है। तो लोग पूछते हैं कि अल्लाह के नबी आप मादरजाद नाबीनों को ठीक कर रहे हैं, कोड़ों को शिफा दे रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन वो नबी क्या आपसे ज्यादा बढ़कर होगा? तो मैं अर्ज किया करता हूं कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। ईसाइयों ने अपनी अपनी किताबों में, यहूदियों ने अपनी किताबों में जहां पर नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी उन्होंने मिटाने की बड़ी कोशिश की है ये, लेकिन ये आमिना के लाल का मोजज़ा है कि आज भी किताबें उनकी उठाएं तो शान हमारे आका की नजर आती है, आज भी शान आमिना के लाल की नजर आती है। तो सिर्फ एक मैं हवाले के लिए बात करता हूं, अंजील बरनबास के बाब नंबर 17 में ये आज भी अल्फाज मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से कौम पूछ रही है कि आप मादरजाद नबीनों को ठीक कर रहे हैं, कोड़ों को शिफा दे रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, तो क्या वो नबी आपसे बढ़कर होगा? तो आपने जो अल्फाज इरशाद फरमाए वो सोने से लिखने के काबिल हैं। आप फरमाते हैं ये ठीक है कि मुझे ये अल्लाह ने शानें दी हैं, लेकिन फार आई एम नॉट वर्दी टू एंड लूज द लैचेस ऑफ शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। आपने फरमाया उस नबी के मैं पाँव के तस्मे भी खोलने के काबिल नहीं हूँ।
اس شان والا وہ رسول آ رہا ہے. تو اندازہ کریں ہمارے یہ حسین چہروں والے علماء کرام، حسین ایمان والے علماء کرام جب سرکار کا میلاد بیان کرتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ساری رات بندہ سنتا رہے، سارا دن سنتا رہے. لیکن وہ منظر بھی ذرا سامنے لائیں کہ بنو اسرائیل بیٹھے ہوں گے اور ہمارے آقا کا ذکر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام خطیب ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوں گے، ہمارے آقا کی شان بیان ہو رہی ہوگی. تو انجیل برنباس میں آتا ہے کہ قوم پر وجد طاری ہو گیا. انہوں نے کہا جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اس نبی کے جوڑے بھی سیدھے کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو قوم پر وجد طاری ہوتا ہے اور قوم نے ہاتھ اٹھا لیے اور قوم نے بیجک آواز کہا کہ او گاڈ سینڈ اس دا میسنجر، اے اللہ کریم اس نبی کو جلدی بھیجیں، ہم اس نبی کی زیارت کر لیں. بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی غیبانہ مخاطب ہوئے اور عرض کرنے لگے او محمد کم کوئکلی فار سلویشن آف ورلڈ، کہ یا رسول اللہ جلدی تشریف لائیں. سلویشن آف ورلڈ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جلدی آئیں فار سلویشن آف ورلڈ، کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیں گے تو یہ کائنات آباد ہو جائے گی، اس کائنات میں بہاریں آ جائیں گی، اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی. تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جن کی نعتیں پہلے نبیوں نے بھی پڑھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود پڑھ رہے ہیں، سارے فرشتے پڑھ رہے ہیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اسی طرح حضرت مبالغہ سے کام نہیں لیا. آپ نے حقیقت بیان کی ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے بڑی شاندار گفتگو سماعت فرمائی جناب صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری قبلہ سے. اور ابھی میں اپنی بائیں جانب میرے ساتھ تشریف فرما میرے مہمانان گرامی میں مفکر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا قمر زمان اعظمی صاحب قبلہ کے پاس جاؤں گا. اور حضرت آپ سے بھی گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں. الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک گوشے پر بھی روشنی ڈالی جائے تو یہ وقت کافی نہیں ہوگا. قرآن عظیم کی مشہور آیت کریمہ آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوگی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ آیت کریمہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مطلقہ اور سعادت عامہ کی گواہ ہے. اور اگر آقائے دو جہاں کے وہ بے شمار فضائل جو قرآن عظیم میں ہیں، حدیث مبارکہ میں، نبی ہوتے تو یہی آیت کریمہ ان کی عظمت کے لیے کافی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم پوری کائنات کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں اسے عالم جمادات کہا جاتا ہے. یہ جامد دنیا ہے، غیر نامی دنیا ہے، غیر متحرک دنیا ہے. اس زمین کے اوپر عالم رویدگی ہے، پودوں کی دنیا ہے. پودوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے، مگر زمین کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نمو نہیں ہے، اس طرح کی کوئی استعداد نہیں ہے. اس لیے پودوں کو زمین سے افضل قرار دیا گیا ہے. پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے. جانوروں کو اللہ نے بڑھنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور منتقل ہونے کی بھی صلاحیت دی ہے، انتقال مکانی کی. اس لیے پودوں سے جانور افضل ہیں. جانوروں کے مقابلے انسانوں کی دنیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 5 حواس کے ذریعے سے ممتاز فرمایا ہے. نطق عطا فرمایا، اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے انسان کو. وہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے ہر دور میں معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کیا ہے. ریسرچ کا یہ سسٹم روز اول سے چلا رہا ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. ورنہ آج بھی انسان پتھروں کے دور میں بس رہا ہوتا اگر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. انسان نے چاند پہ کمندیں ڈالی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں. انسان عظیم تر ہے، لیکن انسان کی یہ حواس خمسہ خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھے. اس لیے کہ یہ سارے حادثے اپنے اپنے طور پہ غلطیاں کرتے ہیں. نظر بھی غلطی کرتی ہے، قوت شامہ بھی غلطی کرتی ہے، قوت باصرہ بھی غلطی کرتی ہے، ذائقہ بھی غلطی کرتا ہے.
قوت لامسہ بھی غلطی کرتی ہے، قوت سامعہ بھی غلطی کرتی ہے، یہ تمام قوتیں غلطی کرتی ہیں۔ اگر انسانوں کو ان قوتوں سے پیدا ہونے والی ادراک کے حوالے کر دیا گیا ہوتا تو انسان تباہ ہو جاتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا جس پر وحی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تمام انسانوں کو حواس خمسہ عطا فرمایا گئے ہیں، صرف اور جو نہ معلوم کتنے ریب و تشکیک کے حامل ہیں، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی پاک عطا فرمائی گئی ہے، اور اس وحی پاک کی بنیاد پر وہ دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ جس طرح سے زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وما الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، بہت شاندار، بڑی جامع اور بڑی علمی گفتگو اور بڑی بہترین گفتگو آپ نے، اور تھوڑے سے وقت میں نہ بھولنے والی گفتگو آپ نے سنی ہے جناب علامہ قمر زمان اعظمی صاحب قبلہ سے۔ ابھی میں اگلے مہمان جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ کے پاس جاؤں گا، اور علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے آپ بھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب مفکر اسلام تھوڑی تفصیلی گفتگو فرمائیں گے اور میں 1-2 منٹ میں ہی 1-2 جملوں میں ہی بات پوری کر دوں گا، لیکن حضرت نے خود ہی بہت وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے سنیں گے، تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صحیح بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حدود و قیود زمانی و مکانی سے ماورا ہے، اور ایک ایسا مقام ہے کہ جو صرف آپ کا ہی مقام ہے، اور کسی کو قوائن میں، موجودات میں، اور رب ذوالجلال نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے کسی اور کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسل اعظم کو بھی یہ مقام اور شرف نہیں حاصل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے۔ دنیا کی زندگی سے پہلے جب رب نے کائنات کو نہیں بنایا تھا، اگر اس نہ بننے والی کائنات میں بھی جھانک کر دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اول ما خلق اللہ نوری وکنت نبیا وآدم بین الماء والطین کی شکل میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور عظمت و رفت کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ بے شک۔ پھر جب ایک سلسلہ رب ذوالجلال نے قائم فرمایا، اور ظاہری کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں پر بھی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی شکل میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس عالم دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اس عالم دنیا میں ممبروں پر اور اپنے اپنے منصب رسالت پر کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس عالم دنیا سے اگر انسان قبر کی زندگی میں جھانک کر دیکھتا ہے تو وہاں بھی فرشتوں کی زبان پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور عرفان کے ترانے ہمیں سرکار کی عظمت کا درس اور سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر قبر کے بعد حشر کے مقام پر بھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا قرآن مجید کے کلمات ہمیں سرکار کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے موقع پر بھی وہاں پل صراط کا موقع ہو تو تب بھی سرکار رب سلم امتی کی صدائے دے دے کر اپنی عظمت پوری دنیا کے سامنے سرکار واش کا الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں جنت کے اندر داخل ہو کر بھی در جنت کی دہلیز کی پیشانی پر بھی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا اور آپ کی عظمتیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر اگر جنت کے اندر مزید آگے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنت کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے
تو جنت کے نظاروں کا مشاہدہ کرے، جنت کی نہروں کے کناروں کا مشاہدہ کرے، اگر حوروں کی جبینوں کا مطالعہ کرے، غلمان کے سینوں کا مطالعہ کرے، ہیروں اور موتیوں کا مطالعہ کرے، جنت کے محلات کی چوٹیوں کا مشاہدہ کرے، حتیٰ کہ جنت کے ایک ایک درخت کے پتے پر، طوبہ کے ایک ایک پتے پر، ہر فرشتے کی جبین پر، قوائم عرش کی پیشانی پر رب ذوالجلال نے حوض جام کے ایک ایک پیالے سے چھلکتا ہوا یہ نغمہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس چھلکتے ہوئے حوض کوثر کے جام کا ساقی کون ہے؟ وہ وہی ساقی ہے جسے رب ذوالجلال نے انا آتینا کل کوثر کہہ کر کثرتوں کا مالک بنایا ہے اور خیر کثیر کا مالک بنایا ہے، جنتوں کا مالک بنایا ہے۔ گویا کائنات کی ابتدا سے پہلے بھی جس ہستی کا چرچا ہمیں نظر آتا ہے وہ وہی ہستی ہے جسے کسی نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ تو یہ آقا صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا آپ وقت کی تنابیں اور وقت کا دائرہ مقام رسالت کی بارگاہ میں جا کر جب پہنچتا ہے تو اپنے عجز و نیاز کے اعتبار سے اس کی تمام کے تمام حدیں اتنی محدود ہو جاتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے کسی ایک ہلکے سے گوشے پر بھی بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر یہی کہنا پڑے گا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے ایک اور بڑی شاندار بڑی جاندار گفتگو سنی جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب سے۔ ابھی میرے اگلے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد جمیل رضوی صاحب ہیں، ان سے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی ابتدائی گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ ہاں مائک والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس محفل میں تھوڑا قریب کریں اور بزم میں مجھے شریک کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ حضرت خطیب اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا یہ عنوان اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر ہے کہ کسی ایک گوشے پر بھی ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں اس کا حقیقی تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ امام بریلی نے فرمایا خالق کے کمال ہیں تجدد سے بری۔ موجودات تین ہیں نا، ایک رب العزت کی ذات ہے اور ایک کی کائنات ہے، اور درمیان میں وہ ذات پاک ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، رابطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان تین موجودات میں تینوں کا مقام اور مرتبہ اور مدارج الگ الگ ہیں۔ خالق کے کمال ہے تجدد سے بری، رب العزت کی جو شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کسی بھی صفت میں اور کمال میں بڑھائی نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا، ترقی نہیں ہوتی۔ اور مخلوق کا یہ حال ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک مخلوق کو محدود مقام اور مرتبہ، صفات اور کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خالق کے کمال ہیں تجدد سے بری، اور مخلوق نے محدود طبیعت پائی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا جو وجود ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، اس کا یہ حال ہے کہ بالجملہ یا فی الجملہ وجود میں ہے ایک ذات رسول، آدمی اوصاف اس کے بیان کرے کہ جس کے اوصاف معلوم اور متعین ہوں، جس کے اوصاف معلوم اور متعین نہ ہوں اس کی کیا کوئی مدح و ثنا کرے۔ فرمایا فی الجملہ وجود میں ہے ایک ذات رسول جس کی ہے ہمیشہ اور روز افزوں خوبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہر لمحہ وہ ترقی ہی پاتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مقام میں عرض کروں گا، اور یہ ابتدائی گفتگو چند منٹوں کی ہے، میں اس کو ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خطیب اعظم نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ مخلوق کے اور موجودات کے مدارج ہیں۔ انسانیت کو اللہ پاک نے احسن تقویم میں پیدا کیا، انسانوں کو،
اور انسانوں کے اندر بھی بے شمار مدارج ہیں. ہزاروں مقامات اور مدارج کے بعد مقام نبوت شروع ہوتا ہے, اور نبوت کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام رسالت شروع ہوتا ہے, اور جہاں پر رسالت کی حدیں ختم ہوتی ہیں اولو العزم پیغمبروں کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے کتابوں میں, اولو العزم پیغمبر 5 ہیں, یا بعض بزرگوں کے نزدیک 7 ہیں. شاعرانی نے طبقات کے اندر جس کو ذکر کیا, سید علی وفا کا قول, جو بھی ہے. بہرحال ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14واں سپارہ آخری رکوع ہے اس کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ذکر کیے. ابھی حضرت وہ بیان فرما رہے تھے کہ مقام رسالت 10 اوصاف بیان کیے. اس آیت پاک جس کو میں حوالہ دے رہا ہوں, جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں, مضمون عرض کرنا چاہتا ہوں, اور عظمت رسالت کا ایک عظیم حیرت انگیز پہلو سامنے آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 اوصاف اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا. فرمایا ان ابراہیم کان امہ, بے شک ابراہیم اکیلا ایک امت ہے, وہ اپنے مقام پر اکیلا ایک جہان ہے اور کائنات ہے. قانتن, وہ اللہ کی بارگاہ میں قانت ہے, خالص ہے. للہ حنیفہ, اور وہ ستھرا اور پاک ہے. ولم یکو من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. شاکرن, وہ اللہ کا شکر کرنے والا بندہ ہے. لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا پر شکر کرنے والا بندہ ہے. اجتباہ, اللہ پاک نے اسے چن لیا ہے. وہداہ الی صراط مستقیم, اور ان مضامین کے اندر ربط کیا ہے, نظم کیا ہے, ایک الگ عنوان اور موضوع ہے. ظاہر ہے اس کا یہ موقع نہیں. فرمایا اجتباہ, اسے چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم, اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. پھر فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم تو دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہمیں دے. اور مقام نبوت کا دیکھیے ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ اس دنیا میں پا سکتے ہیں, انسان اور ترقی کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے, جو کمالات حاصل کر سکتا ہے, جہاں پر انتہا ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے دنیا ہی میں ان کو سارے مقامات عطا فرما دیے. آتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور جو آخرت میں ان کے مدارج اور مقامات ہوں گے وہ تو بہت عظیم تر ہوں گے. اب فرمایا ثم اوحینا الیک, ثم حرف عطف لانے کے ساتھ امام نصفی نے مدارک التنزیل کے اندر, تفسیر نصفی کے اندر یہ مضمون امام نصفی نے بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام اوصاف تو بغیر عطف کے, بغیر واو کے بیان کیے, 9 اوصاف مسلسل بیان کیے اور ایک ربط میں بیان کیے, لیکن یہاں پر سما لا کر کے مضمون کو الگ کر دیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر ہم نے اے نبی تجھے وحی کی کہ تو ملت ابراہیم کا اتباع کر, تو ابراہیم کی ملت کی تصدیق کر, تو ان کی تصدیق کر اور تعمیل کر, ان کا اتباع کر. امام نصفی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے رب العزت بندوں کو بتا رہا ہے, کتاب الہی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تمام اوصاف اپنے مقام پر, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ملت پر اتباع کرنا اور حضور کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی عظمت ہے. سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم کے لیے کہ میرے آقا نے ان کی ملت کا اتباع فرمایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین, آپ نے بڑی شاندار گفتگو سنی جناب علامہ جمیل رضوی صاحب سے, اور ان معزز مہمانوں کی گفتگو سے یہی خلاصہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے, یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ناظرین, ابتدائی گفتگو آپ نے بڑی لطف والی اور بڑی ایمان افروز سنی ہے. ابھی ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہو جائیں گی, آپ تیار رہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.